فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والملحدين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وإمام الأئمة وشفيع الأمة والمعلم بالكتاب والحكمة والمدفون بأرض المدينة بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال العلي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ارباب اعزاء، میں نے آپ کے سامنے جن نورانی کلمات کو پیش کیا ہے، یہ نورانی کلمات سرکار سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خطبے کے فقرے ہیں جس خطبے کو آپ نے دمشق شام کی جامع مسجد میں دیا تھا. میرے اس مجلس کا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ کیوں سرکار سید الساجدین نے جب اپنا تعارف کرایا تو اپنے تعارف میں سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف کرایا. وہ کیا حکمتیں ہیں کہ آپ نے اپنے تعارف میں سب سے پہلے نبوت اور رسالت کا ذکر کیا ہے؟ یہ ایک مختصر سا سوال ہے کہ کیوں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تعارف میں سرکار ختمی مرتبہ کا ذکر کیا ہے، اپنا تعارف نبوت اور رسالت سے کیوں کرایا ہے. اگر آپ ذرا سا بھی دقت کریں اور غور کریں اس مسئلے پر تو بات واضح ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ سن 14 ہجری کے بعد سے یہ شام کا علاقہ مملکت اسلامیہ کا حصہ بنا ہے، اور سن 14 ہجری سے لے کر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خطبے تک سب کے سب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، پورا کلمہ گو مسلمان ہیں وہاں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، سب دائرہ اسلام میں ہیں. سب جانتے ہیں کہ
آخری نبی کون ہیں، آخری رسول کون ہیں، سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا تو اپنے تعارف میں سب سے پہلے جو تعارف کا ذریعہ جس ذات کو قرار دیا ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر اس حکمت کو سمجھنا ہے، درک کرنا ہے، تو آئیے پہلے تاریخ پر نظر کی جائے۔ اگر آپ تاریخ پر ایک غائرانہ نظر ڈالیں، بہت ہی دقیق نظر کی ضرورت نہیں ہے، بات خود بخود واضح ہو جائے گی۔ آپ صرف ایک سرسری نگاہ آپ تاریخ پر ڈالیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سن 14 ہجری یا 13 ہجری کے اواخر میں شام مملکت اسلامیہ کا حصہ بنا اور خالد بن ولید کو خلیفہ دوم نے معزول کیا اور ابو عبیدہ کو منصوب کیا اور شام کا گورنر بنایا۔ لیکن ابو عبیدہ کے بعد یزید بن ابو سفیان کو گورنر بنایا۔ یزید بن ابو سفیان سن 18 ہجری میں دار فانی سے کوچ کر گیا، یہ مملکت اسلامی کا گورنر۔ ایسے میں پھر خلیفہ دوم نے جسے گورنر بنایا وہ امیر شام معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ دونوں بھائی تھے، یزید اور معاویہ۔ ابو سفیان کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام یزید بن ابو سفیان اور اس سے چھوٹا معاویہ بن ابی سفیان۔ یہ دونوں مملکت اسلامی میں جو شام حصہ تھا مملکت اسلامی کا، اس کے یہ گورنر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے تاریخ پر اگر آپ نظر کیجئے کب تک یہ گورنر رہے، بالخصوص امیر شام کی گورنری خلافت سوم کے اختتام تک یہ گورنر رہے بغیر چوں چرا۔ جو کچھ بھی چاہتے تھے شام میں کرتے تھے، نہ مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی نظر تھی اور نہ ہی کوئی اور، یہ اپنے منشا کے اعتبار سے حکومت وہاں کر رہے تھے۔ اور جس وقت خلافت ظاہری مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام روحی و ارواحنا لہ الفدا کو ملی، آپ نے سب سے پہلے شام کے اس قدیمی گورنر کو جو خلافتوں کے دور سے وہاں گورنر رہے ہیں ان کو معزول کیا۔ وہ پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سمیٹ کے اگر یہ کہہ دوں تو مسلسل شام میں گورنری یا حکومت رہی ہے معاویہ بن ابی سفیان کی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات ہے جو تاریخ میں دیکھیے کہ بہت سے مورخین نے یہ لکھ رکھا ہے، امیر شام کا یہ اعلان تھا کہ شام کے لوگ کسی ایسے خطے میں نہ جائیں جہاں بہت زیادہ دین و مذہب سنت پیغمبر کا رواج ہو، اور اگر جائیں تو بس چلے آئیں۔ اور اس کی سعی اور کوشش یہ رہتی تھی کہ شام کے لوگوں کو اپنے وہی حدود شام میں رہنے کی اور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے شام کے علاقے میں نہ شام کے لوگ سنت صحابہ سے آشنا تھے نہ ہی صحبت پیغمبر سے آشنا تھے۔ حتیٰ جو صحابی کرام شام میں تھے ان صحابی کرام کا بھی نفوذ لوگوں کے درمیان نہیں دکھائی دیتا ہے۔ آپ تاریخ میں نظر رکھیے، ہاں وہ صحابی جو امیر شام کے دربار سے مخصوص ہوں ان کا شاید کچھ نفوذ ہو، لیکن وہ صحابی کی جو واقعاً سیرت صحابیت اور سنت پیغمبر پر عمل پیرا ہو، ایسے صحابی کا نفوذ مجھے شام میں نہیں دکھائی دیتا ہے۔ حتیٰ تاریخ کے جملے ہیں جس وقت جناب ابو ذر کو خلافت سوم میں تبعید کر دیا گیا اور انہیں شام بھیجا گیا، اور جناب ابو ذر وہ بزرگ صحابی پیغمبر ہیں، شام میں پہنچنے کے بعد
اس وقت کے بگڑے ہوئے ماحول کے خلاف جب جناب ابو ذر نے گفتگو کرنا شروع کی اور لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کیا، امیر شام نے عثمان بن عفان کو خط لکھا کہ آپ نے کسے ہمارے ہاں بھیج دیا ہے جو ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دوستو اندازہ کیجئے، یہ وہ کیفیتیں ہیں کہ جس سے آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے شام کے لوگوں کو سیرت صحابہ، سنت صحابہ، صحبت صحابہ، صحبت پیغمبر سے دور رکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسری بات ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جسے ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھ رکھا ہے، جسے دیکھنا ہو دیکھے، زید بن بکار لکھتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ وہ شام گئے اور وہ اس وقت پہنچے کہ جس وقت معاویہ بن ابی سفیان پوری مملکت اسلامی کے حاکم ہو گئے تھے، اور ان کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمیں بابا لے کے جب شام گئے تھے تو ہر دن شام کے وقت، ہر وقت نماز کے بعد، نماز مغرب کے وقت ہمارے بابا جاتے تھے امیر شام کی سے دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے، اور جب پلٹتے تھے تو بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے حوصلے اور ان کے جذبات کو دیکھ کر ہم لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ واقعاً یہ آپس میں بڑی گہری دوستی ہے اور دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ایک دن میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بابا جب امیر شام کی ملاقات سے پلٹے، اور جب پلٹے تو ہم نے ان سے کھانے کے لیے کہا آج میں کچھ نہ کھاؤں گا، اور منہ لٹکا ہوا تھا، منہ پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جنہوں نے کر رکھی ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹا وہ پورا واقعہ میں صرف سرسری طور پر ذکر کر رہا ہوں، دقیق جو لوگ چاہتے ہیں اس کتاب کی طرف مراجعہ کریں۔ کہا میں آج ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جب میں اس سے ملنے گیا تھا تو تنہا تھا، میں نے اس سے کہا اب سن پیری پہ پہنچ گئے ہو، اب بوڑھے ہو گئے ہو، اب عمر کے آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہو، کچھ عدل و انصاف کر لو، کچھ بنی ہاشم کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لو۔ ایک مرتبہ اتنا کہنا تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آج دیکھ رہے ہو بنی ہاشم کا کتنا نام اونچا ہے کہ ہر دن 5 مرتبہ منارہ اذان سے مؤذن یہ اذان دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک میں اس نام کو نہ ختم کر لوں تب تک مجھے سکون نہ ملے گا۔ یہ ایک تیسری بات میرے دوستو ہے۔ اس کے بعد وہ چوتھی بات جو میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آج آپ کسی بھی جگہ کتنا بھی اعتماد پیدا کر لیجئے، کتنا بھی لوگوں کا آپ پر بھروسہ ہو جائے، آج کے اس دور میں کوئی عالم دین ہو، کوئی بزرگ عالم دین ہو، کوئی بزرگ مبلغ ہو، کسی بھی منطقے اور خطے میں جانے کے بعد برسوں کئی سال وہاں تبلیغ کریں اور سب لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہوں، اور ایک دن جب پورا اعتماد بحال ہو جائے آپ ایک دن آ کے یہ اعلان کر دیں کہ ایسا ہے جمعے کے دن حکومت کی طرف سے چھٹی نہیں ہوتی ہے، لذا نماز جمعے کے دن برپا نہ کی جائے بلکہ اتوار کے دن نماز جمعہ کو قائم کیا جائے تاکہ جتنے لوگ ہیں سب آ جائیں، سب جمعے میں شرکت کر لیں، تو ہر ایک کہے گا کہ ایسا ہے، ہم آپ پر اعتماد کر رہے تھے، ہم آپ پر یقین کر رہے تھے، اب اس بات کو ہم نہیں مان سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے آپ بہک گئے ہیں، ذہنی توازن ختم ہو گیا ہے۔ میرے دوستو کئی برس آپ کہیں رہ کے اعتماد فرد پر قائم ہو جائے آپ پر، اور اس کے بعد آپ اگر کوئی ایسا اقدام کر دیں تو مجھے بتائیے اس بگڑے ہوئے ماحول میں کوئی ہے ماننے کے لیے کہ جو جمعے کی نماز جمعے کے دن نہ پڑھے بلکہ اتوار کو پڑھ جائے؟ لیکن تاریخ نے لکھا ایک حاکم تھا کہ جس نے بدھ کو نماز جمعہ پڑھا دی اور سب نے نماز جمعہ پڑھ لی۔ میں حاکم کو برا نہیں کہتا ہوں، حاکم تو ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ کیسا مجمع تھا جو بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھ گیا۔
اگر ان تمام چیزوں کو آپ ذرا سا دقت کی نگاہ سے دیکھیے، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں سرسری اعتبار سے گزر رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام نے جب شام میں قدم رکھا ہے اور آپ کو خطبے کا موقع ملا ہے، اور ایک بات اور جو آپ کے ہمیشہ سنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہی اسی معاویہ کا بیٹھا ہوا وہ منحوس بیٹا جب تخت شام پر آیا تھا تو اس نے یہی تو اعلان کیا تھا، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جا وحی ولا نزل خبر۔ اس کے بعد اس نے وہ اشعار بھی پڑھے ہیں جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اس نے اپنے ان واصل جہنم جو اس کے بزرگ ہوئے تھے ان کو یاد کر رہا ہے کہ آج تم ہوتے تو دیکھتے کیسے میں نے جنگ بدر کا میں نے انتقام لے لیا ہے، کس طریقے سے میں نے جنگوں کا اور ہم اپنے مقتولین کا انتقام لے رہے ہیں۔ میرے دوستو آپ اندازہ کریں اسی شام میں نبوت کے خلاف اشعار پڑھے جا رہے ہیں، رسالت کے خلاف اشعار پڑھے جا رہے ہیں، رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے، نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں حکمت امام سجاد کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھیے امام نے جب آواز دی من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں پہچانتے ہیں انباتہ بحسبی ونسبی، اور جہاں اپنے نسب کو بیان کیا ہے سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ان جملات کو پڑھوں گا صرف اس لیے امام نے پڑھا ہے تاکہ یزید کو متوجہ کر سکیں، تاکہ اہل شام کو متوجہ کر سکیں۔ دیکھو جس شام میں جس نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے، جس رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے، میں اسی نبی کا بیٹا ہوں، میں اسی رسول کا بیٹا ہوں، ہم نبوتوں کے وارث ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک مرحلہ ہے کہ شاید یہ حکمت تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے تعارف میں سب سے پہلے جو جس ذات کو ذریعہ بنایا ہے وہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا حکمت اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ حکمت ہو کہ اس لیے کہ جب بھی تعارف کرایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا ہے جسے سب کم و بیش پہچانتے ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کی جو اکثریت تھی سبھی اشہد ان محمد الرسول اللہ اس سے آشنا تھے، اس کلمے سے آشنا تھے، آذان کے اس فقرے سے آشنا تھے، ان کے کانوں میں یہ آوازیں موجود تھیں، یقیناً جان رہے تھے۔ شاید اسی پیش نظر امام نے اپنا تعارف جو کرایا تو کہا انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، انا ابن زمزم و صفا، میں صفا و زمزم کا بیٹا ہوں۔ یہاں تک جو تعارف کرایا ہے سرکار ختمی مرتبت تک صرف 3 نبوتوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے جناب ابراہیم خلیل خدا، ایک ہے جناب اسماعیل، اور آخر میں خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہے۔ اس کے بعد جو تعارف جب نزدیک ہو رہے ہیں سرکار ختمی مرتبت سے تو آواز دے رہے ہیں انا ابن من عسریا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے لے جایا گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، انا ابن من حمل الرکن، من حمل الرکن باطراف الرداء، کہ جس نے اس چادر سے اٹھا کے حجر اسود کو خود نصب کیا، انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جناب جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے گئے، نہیں سدرۃ انا ابن، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو معراج پر پہنچا تو قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل تھی، اس کے بعد کا انا ابن من اوحی الیہ الجلیل ما اوحی، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر پروردگار
کی وحی نازل ہوتی تھی، اس کے بعد کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ واقعاً امام نے صرف تعارف جو اپنا کرایا اور اس کے بعد وہ پورے خطبات جب امام نے ذکر کیے، ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ مجمع کا رنگ بدل رہا ہے، رخ بدل رہا ہے، تو اس نے فوراً مؤذن سے کہا جلدی آذان دو، یہ تبھی اپنے خطبے کو روک سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مؤذن پہنچا، اس نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، امام سجاد علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ امام نے اس فقرے کو دہرایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس فقرے کو دہرایا، اور دہرانے کے بعد یزید سے مخاطب ہوئے، یزید یہ بتا دے یہ تیرا دادا ہے یا میرے جد ہیں، اور اگر تو کہتا ہے کہ میرے جد ہے تو جھوٹا ہے، یہ یقیناً میرے جد ہے۔ اللہ اکبر، اس مجمع کو پہچنوایا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ دیکھو اے شام کے لوگوں، ہم تمہارے درمیان اسیر بن کے آئے تھے، خارجی بن کر آئے تھے، لوگ ہمیں دین سے دور سمجھ رہے تھے، ہمیں دین کا دشمن سمجھ رہے تھے، لیکن پہچان لو کہ دین کے محافظ ہم ہیں، دین کے ذمہ دار ہم ہیں، وہ سلسلہ ہمارا ہے کہ جو دین کا لانے والا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس منزل تک آپ کو لے آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مصاب ہو سکیں۔ میرے دوستو، وہ ایک جو حکمت دکھائی دیتی ہے کہ امام نے اپنے خطبے میں جو اپنا تعارف نبوت کے ذریعے، رسالت کے ذریعے کرایا، وہ یہ کہ یہ جو جامع مسجد میں مجمع چھلک رہا ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے تھا کہ اپنی کامیابی اور فتح کا جشن یزید منانا چاہ رہا تھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف کلمہ گو ہی افراد رہے ہوں، بلکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ دوسرے سفراء، دوسری مملکت کے افراد اور دوسرے مکاتب اور ادیان کے افراد بھی وہاں موجود تھے۔ شاید امام نے ان ذہنوں کو بھی جھجھوڑنے کے لیے اپنا تعارف جو کرایا تو سب سے پہلے نبوت کے ذریعے، رسالت کے ذریعے کرایا، اور یقیناً اس لیے کہ جتنے بھی مکتب اسلام کے علاوہ جتنے بھی مکاتب ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت عقیدہ نبوت کی ہے۔ توحید کے بعد یہ سب سے اہم عقیدہ دیگر ادیان اور مکاتب میں مکتب تشیع کے علاوہ نبوت و رسالت کا عقیدہ پایا جا رہا ہے۔ جب امام نے تعارف کرایا، تاریخ نے لکھا بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم یہودی، آخری بات اور منزل تمام، ایک عالم یہودی ہے، یہودی عالم نے پوچھا یزید سے یہ بتاؤ یہ کون ہے کہ جو خطبہ دے رہا ہے، یہ کون ہے جو اپنا اس طریقے سے تعارف کرا رہا ہے؟ یزید نے کہا علی ابن الحسین ہے، حسین کے بیٹے علی ہیں۔ کہا یہ کون حسین؟ یہ حسین کون ہیں؟ ان کے باپ کا کیا نام ہے؟ ان کی ماں کا کیا نام ہے؟ اس کے بعد جو اس نے پہچنوایا یہ علی بن ابی طالب کے بیٹے حسین ہیں، فاطمہ زہرا دختر پیغمبر بنت مصطفیٰ کے لاڈلے حسین ہیں۔ جیسے ہی اس یہودی عالم دین نے اس بات کو سنا، آواز دی وائے ہو تم پر ہے یزید، اگر ہمارے پاس موسیٰ بن عمران کی کوئی نسل ہوتی اور ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اس کی حد عبادت تک احترام کرتے۔ یہ تو نے کیا کر دیا ہے کہ اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا، ان کی آل اور ان کی اولاد کو اسیر کر لیا، اور یہ تم نے کیا کیا ہے؟ بس یہ کہنے کے بعد وہ عالم دین وہاں سے اٹھتا ہے، جیسے اٹھ کے جانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ یزید نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا کہ اسے جانے نہ دو۔ جیسے ہی وہ عالم یہودی سمجھتا ہے اب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اب مجھے مار ڈالا جائے گا، ایک مرتبہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تو مجھے مارنا چاہتا ہے مار ڈالے، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر لے۔ میں نے اپنی کتاب توریت میں یہ پڑھا ہے کہ جو بھی اولاد انبیاء کا قاتل ہوتا ہے اس پر ہمیشہ لعنت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، مجھے جو موضوع سے مرتبط بات کہنا تھی وہ یہ کہنا تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبے کے ذریعے، اپنے اس تعارف کے ذریعے کہ جس میں آپ نے نبی کے ذریعے تعارف کرایا، رسالت کے ذریعے تعارف کرایا، نبوت اور رسالت کے ذریعے تعارف کرا کے ایک عالم یہودی کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔
یہ ایک مرحلہ، یہ ایک واقعہ، اور اگر ایسے تاریخ میں دیکھیے تو دوسرے بھی اور واقعات ہیں۔ قیصر روم کا سفیر بھی تھا، اس کا بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ ملتا ہے کہ جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ آخری نبی کے نواسے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے لاڈلے ہیں، یہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے بیٹے ہیں، ایک مرتبہ اس نے بھی یزید سے مخاطب ہو کے کہا یہ تمہارا کیسا آئین ہے، یہ تمہارا کیسا دستور ہے، یہ تمہارا کیسا دین ہے کہ تم خود ہی اپنے نبی کے بیٹے، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر رہے ہو۔ بس میرے دوستو، میں نے منزل تمام کر دی، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آئیے یاد رکھ لیجئے یہ وہ حکمتیں ہیں جن حکمتوں کے تحت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے تعارف کا ذریعہ نبوت و رسالت کو قرار دیا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ واقعاً کتاب کربلا آج بھی آفاقی کتاب ہے، آج بھی عالمگیر کتاب ہے۔ اگر اس کتاب کربلا کو کوئی دقیق نگاہ سے جو بھی پڑھ لے وہ یقیناً کتاب کربلا اور کربلا کا گرویدہ ہو جائے گا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ کربلا میں یقیناً وہب قلبی مسیحی سے مکتب حسینی میں آئے تھے، جناب زہرقین عثمانی سے مکتب حسینی میں آئے تھے، لیکن صرف مکتب یہود سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ادھر سے نکل کر ادھر آیا ہوتا، لیکن امام سجاد نے شام کی جامع مسجد میں خطبہ دیا اور وہ اپنے خطبے میں اتنی کشش اور جاذبیت تھی عقیدہ نبوت اور رسالت کے بیان میں کہ وہ یہودی اپنے مذہب اور اپنے مکتب سے جدا ہوا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا گرویدہ ہو گیا۔ میں نے منزل تمام کر دی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، یاد رکھ لیجئے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو اپنا تعارف کرایا ہے نبوت کے بعد، سرکار ختمی مرتبت کے بعد جو اپنا تعارف کرایا، تو پھر مولا کائنات کی ذات کو ذریعہ تعارف بنایا اور اس کے بعد آواز دی جناب انا ابن فاطمۃ الزہراء انا ابن خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ وہ ذوات مقدسہ تھیں کہ جن کے ذریعے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ یقیناً یہ افسوس کا مقام ہے کہ جس کے آباء و اجداد کے لائے ہوئے دین کے پیروکار ہوں، وہ لوگ اسی کو دین سے خارج سمجھ رہے ہوں، اسی کو خارجی سے تعبیر کر رہے ہوں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، ایک بات ذہن میں محفوظ رکھ لیجئے، امام زین العابدین علیہ السلام کا سلسلہ نسب اتنا پاکیزہ ہے، اتنا طیب و طاہر ہے، شہادت جن کے لیے کرامت اور افتخار ہے۔ لیکن میرے دوستو، ذرا امام زین العابدین علیہ السلام جب شام میں آئے ہیں، وہ کیفیت تو آپ دیکھیے کہ جب آپ شام میں پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ اسیران اہل حرم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہے۔ قسم بخدا تاریخ مقبل میں یہ جملے ملتے ہیں، امام کو صرف روکے رہا، دروازے کے باہر اس قافل اسیران اہل حرم کو روک دیا گیا کہ جب شام سج جائے، جب آمادہ ہو جائے، جب لوگ تماشائی اکٹھا ہو جائیں تب انہیں لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے جبھی تو کسی نے پوچھا آقا سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی، تو امام صرف برجستہ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ یقیناً آپ اندازہ کیجئے جبکہ کتنی مصیبتیں ہیں، اگر ان مصیبتوں کا کوئی تصور کر لے تو انسان کا دل پھٹ جائے۔ ذرا امام زین العابدین علیہ السلام کے دل سے پوچھئے کہ جس کے سامنے جوان بھائی کے سینے پر برچھی لگی ہو، جس کے سامنے اس کے ششماہ بھائی کے گلو پر تیر ظلم لگا ہوا ہو، اللہ اکبر، ظلم کی انتہا ہو گئی میرے دوستو، بابا کا لاشا پامال ہو گیا۔ لیکن ہاں، اس سے بڑا وہ ظلم ہے کہ جب امام کو اسیر کر کے مقتل سے لے جایا جانے لگا، ایک مرتبہ جو امام کی نظر اپنے باپ کے لاشے میں پڑی، میں امام کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ شہزادی زینب نے بڑھ کے امام سجاد کو گلے سے لگا لیا، اے میرے لال، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے پھوپھی اماں، کچھ تو ہے نا جس کو دفن کر دیا گیا؟
ہائے میرے بابا کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو یہ کتنی عظیم مصیبت تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان مصیبتوں کو دیکھا، لیکن جب بھی راوی پوچھتا تھا تو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کربلا میں سب سے زیادہ اذیت دی گئی، مجھے کوفے میں سب سے زیادہ اذیت دی گئی۔ آپ برملا یہ فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ اسی لیے راوی نے دوسری جگہ راوی نے پوچھا آقا یہ تو بتائیے شام میں وہ کون سی مصیبتیں تھیں کہ اس وقت اس قدر آپ شام کو یاد کر کے گریا کرتے ہیں؟ آواز دی وہ 7 ایسی مصیبتیں ہیں، میں ان میں سے صرف 1-2 مصیبت ذکر کر کے منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا وہ 7 مصیبتیں، ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے میرے بھائی، جب ہمیں شام میں لے جایا گیا تو ہمیں اس محلے میں لے جایا گیا جہاں یہود اور نصارہ تھے، اور وہاں اعلان کر دیا گیا کہ تم اپنے خیبر میں اپنے آباء و اجداد کا اگر انتقام لینا چاہتے ہو تو ان سے انتقام لے لو۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی تھی۔ ہاں وہ ظالم تھے، اور ان کے بچے اور ان کی عورتیں اور ان کے مرد تھے جو کبھی گرم پانی پھینکتے تھے اور آگ پھینک رہے تھے۔ ذرا سوچو، میرے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، میرے امامے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ وہ مصیبت تھی جو امام بیان کر رہے ہیں۔ ان مصیبتوں کو بیان کرتے کرتے ایک دوسری مصیبت جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جسے امام نے بیان کیا، آواز دی ہے میرے بھائی، ہمیں وہاں لے جایا گیا جہاں غلاموں کا بازار تھا، غلاموں کو بیچا جا رہا تھا، ترک و دیلم کے غلام جہاں فروخت ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مصیبت تھی۔ اسی لیے تاریخ مقتل نے لکھا امام زین العابدین علیہ السلام سب سے زیادہ جو یاد کیا ہے وہ 2 چیزوں کو یاد کیا ہے، یا شام کی مصیبت کو یاد کیا ہے یا بابا کی پیاس کو یاد کیا۔ یہ شام کی مصیبت تھی، اور اگر بابا کی پیاس کو دیکھ لیجئے، ہائے میرا بابا پیاسا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ در حال ہے کہ آپ ذرا نظر تو کیجئے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی پر۔ آپ 34 برس آپ روتے رہے۔ ہاں جب پانی آیا تب گریا کرنے لگے، جب کسی قصاب کو دیکھا جانور کو ذبح کر رہا ہے تو پوچھا کہ پانی پلایا کہ نہیں پلایا، جیسے ہی اس نے کہا فوراً آپ رونے لگے، وضو کے لیے پانی آ گیا، آپ رونے لگے، اس قدر آپ روئے حتیٰ مقتل نے لکھا جب آپ نے اپنے بابا کی لحد کو بنایا تو لحد کے بنانے کے بعد انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا، یہ حسین بن علی کی قبر ہے جنہیں پیاسا قتل کر دیا گیا۔ منزل تمام آ گیا دوستو، منزل تمام ہے، وہ وقت آ گیا۔ امام کو زہر ظالم نے دیا ہے، یہ امام کی شہادت کے ایام ہیں، امام مسموم ہو گئے۔ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کو پیاس لگتی ہے، ایک وہ کہ جب انسان زخمی ہو، ایک وہ موقع جب انسان مسموم ہو جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مسموم ہے، متعدد مرتبہ زہر دیا گیا۔ مقتل کے جملے ہیں جب پیاس تڑپاتی ہے، امام باقر علیہ السلام کوزے آب لے کے آ جاتے ہیں۔ میرا تو دل کہتا ہے فوراً امام کربلا کا رخ کرتے ہوں گے، اے بابا آپ کا یہ لال شرمندہ ہے، آپ پیاسے ذبح کر دیے گئے، آپ کو ایک قطرہ آب نہ ملا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ إِلَٰهِ بَاقِ الظَّهْرَ أَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَبِحَقِّ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، محبان اہل بیت دنیا کے جس گوشے میں ہوں، عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس گوشے میں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے میرے رحم و کریم پروردگار، تمام لوگوں کو اس کورونا سے محفوظ فرما۔ اے میرے رحم و کریم پروردگار، ہمارے آقا ہمارے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على